ابھی میرے بابا یہ کہہ ہی رہے تھے کہ اچانک وہ میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ میں ایک دم پریشان ہو گئی اور میں تڑپ کے میں بولی بابا آپ کہاں ہیں، بابا آپ کہاں ہیں، اور اچانک ہی پھر میری آنکھ کھل گئی۔ جب میں نے بیگ اسکول کا ترتیب دینا شروع کیا تو میں نے دیکھا، اور رپورٹ کارڈ میں نے اپنی کتاب میں سے جب نکالی تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے نیچے رپورٹ کارڈ کے میرے بابا کے دستخط ہوئے ہوئے ہیں، اور اسی ڈارک کلر کے پین سے میرے ہاتھ لرزنے لگے اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور عزیز ناظرین، السلام علیکم۔ آج ہم ایک اور دفاع مقدس کے شہید بزرگوار کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ یہ شہید بزرگوار جن کا نام ہے شہید مجید صالحی، اور ان کی اتنی حیرت انگیز ان کا واقعہ ہے اور ان کی کرامت ہے کہ انہوں نے اپنی شہادت کے بعد آ کر اپنی بیٹی کی اسکول کے امتحان کی رپورٹ کارڈ پہ انہوں نے دستخط کیے۔ جی ہاں، یہ واقعہ ہم ان کی بیٹی کی ہی زبانی سنتے ہیں۔ جب ہم نے ان کی بیٹی سے اس واقعے کے حوالے سے معلومات کی تو انہوں نے بتایا کہ میرے بابا کی سب سے پہلے تو کچھ خصوصیات میں بتاتی چلوں کہ میرے بابا کی جو اہم خصوصیت تھی وہ یہ تھی کہ آپ کے کاموں میں خلوص بہت تھا، اور آپ بہت زیادہ خلوص اور پاک نیتی کے ساتھ تمام کام انجام دیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ آپ جو غریبوں کی مدد کرتے تھے وہ انتہائی خاموشی کے ساتھ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، اور آپ امداد جمع کرتے اور رات کی تاریکی میں آپ وہ امداد جو ہے وہ نیاز مندوں میں اور غریبوں میں پہنچایا کرتے تھے۔ اس کے بعد شہید کی بیٹی نے یہ واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے بابا کی شہادت کے بعد میں کچھ دن تک اسکول نہیں جا سکی۔ اس کے بعد جب میں تقریباً 8-10 دن کے بعد میں اسکول گئی ہوں تو وہاں پہ بہت ہی گرم جوشی سے میرا استقبال کیا گیا۔ پھر کلاس میں ٹیچر نے مجھے امتحان کی رپورٹ کارڈ مجھے دی، اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنی والدہ سے یا کسی بڑے سے آپ دستخط کروا کے لے آئیے گا۔ میں وہ رپورٹ کارڈ اپنے گھر لے آئی تو اس وقت میری والدہ میرے بابا کے ایصال ثواب کی مجلس کے سلسلے میں ان کے آبائی گاؤں خانسار گئی ہوئی تھی۔ میں نے وہ رپورٹ کارڈ اپنے بیگ میں ہی رہنے دی، اور میں نے کہا جب میری امی جان آئیں گی تو پھر میں ان سے یہ دستخط کرواؤں گی۔ اس وقت ہمارے گھر میں کچھ ہمارے عزیز رشتہ دار اور کچھ لوگ بھی موجود تھے۔ میری چھوٹی بہن بابا کو یاد کر کے بہت زیادہ تڑپ رہی تھی، بہت زیادہ بابا کی یاد میں بے قرار تھی۔ جب رات ہوئی تو ایک عجیب واقعہ ہوا کہ اس وقت لائٹ چلی گئی تھی اور ہمارے گھر میں صرف ایک ہی لالٹین تھا، اور اس ایک ہی لالٹین کی روشنی میں جو ہمارے گھر میں عزیز رشتہ دار آئے ہوئے تھے ہم سب ایک ہی کمرے میں جمع تھے، کہ اچانک ہم سب کو محسوس ہوا کہ وہ کمرہ اس میں معطر ہو گیا ہے، اور ایک عجیب سی مہک اور خوشبو جو ہے اس کمرے کو معطر کر رہی ہے جہاں ہم سب موجود تھے۔ اور پھر اچانک ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سنائی دی۔ ایسا لگا کہ جیسے میرے بابا قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اور یہ آواز صرف مجھے سنائی نہیں دی بلکہ اس وقت وہاں پہ جتنے بھی لوگ موجود تھے وہ سب میرے بابا کی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کو محسوس کر رہے تھے اور سن رہے تھے اس آواز کو۔ میں ایک دم بے قرار ہو گئی، اور میں اپنی بہن کے ساتھ میں نے وہ لالٹین اٹھایا اور میں بے قراری کے ساتھ سیڑھیوں سے اوپر نیچے دوڑ رہی تھی، اور میں یہ دیکھنا چاہ رہی تھی کہ آواز کہاں سے کس گوشے سے آ رہی ہے گھر کے، لیکن وہ آواز جو تھی وہ پورے گھر میں تلاوت کی آواز گونج رہی تھی۔ اور اس وقت ایک ایسی فضا بن گئی تھی کہ جتنے لوگ بھی وہاں ہمارے عزیز رشتہ دار موجود تھے سب پر رقت طاری ہو گئی تھی، اور سب انتہائی گریہ و زاری کر رہے تھے، اور اسی طرح سے ہم بھی بہت زیادہ بے قرار تھے اور ہم بھی گریہ و زاری کر رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد پھر وہ تلاوت کی آواز آنا بند ہو گئی، ہم سب سو گئے۔ جب میں سوئی ہوں تو میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ میرے بابا آئے ہیں، اور وہ بہت زیادہ خوشحال ہیں اور ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، اور ہم لوگوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے بابا سے کہا کہ بابا جان کہ آپ نے دوپہر کا کھانا کھایا ہے؟
تو بابا کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا میں نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا. تو میں کہتی ہوں اچھا بابا جان میں آپ کے لیے کھانا لے آتی ہوں. میں کھانا لانے کے لیے جیسے کمرے سے نکلی ہوں کچن کی طرف جانے کے لیے تو میرے بابا مجھے آواز دے کے کہتے ہیں کہ معصومہ بیٹی ذرا وہ رپورٹ کارڈ لے آؤ میں دستخط کر دوں. تو میں مڑ کے کہتی ہوں کہ بابا جان کون سی رپورٹ کارڈ؟ میرے بابا کہتے ہیں وہی جو کل تمہاری ٹیچر نے تمہیں امتحان کی رپورٹ کارڈ دی تھی. میں اپنے بیگ کی طرف آئی اور میں نے وہ رپورٹ کارڈ نکال کے اپنے بابا کو دی. اچھا میرے بابا جب دستخط کرتے تھے ہماری رپورٹ کارڈ پہ تو ڈارک کلر کے پین سے کرتے تھے. میں نے پھر ایک ڈارک کلر کا پین لا کے اپنے بابا کے ہاتھ میں دیا اور میں کھانا لینے کے لیے کچن میں چلی گئی. جب میں کھانے کی ٹرے لے کے کمرے میں آئی تو میں نے دیکھا کہ میرے بابا تو اس وقت کمرے میں موجود نہیں ہیں. میں گھبرا گئی اور پھر میں بابا بابا آوازیں دیتی ہوئی بابا آپ کدھر ہیں؟ میں باہر کی طرف دوڑی. میں نے دیکھا کہ میرے بابا صحن میں ہیں اور بیلچے سے کیاری اور کو باغچے کو کچھ کھدائی وغیرہ کر رہے ہیں. تو میں نے اپنے بابا سے کہا بابا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ آئیے کھانا کھا لیجئے. بابا کہتے ہیں کہ بیٹا عید کے دن نزدیک ہیں, مہمانوں کی رفت و آمد شروع ہو گئی ہے, مزید مہمان آنے والے ہیں, کیا یہ اچھا ہو کہ ہم اس کیاری کو بھی اچھا کر دیں اور اس میں دوبارہ نئے پھول پودے ہم اس کے اندر لگا دیں. ابھی میرے بابا یہ کہہ ہی رہے تھے کہ اچانک وہ میری نظروں سے غائب ہو گئے. میں ایک دم پریشان ہو گئی اور میں تڑپ کے میں بولی بابا آپ کہاں ہیں, بابا آپ کہاں ہیں؟ اور اچانک ہی پھر میری آنکھ کھل گئی. جب میری آنکھ کھلی تو صبح کا وقت ہو گیا تھا. میں نے صبح کی نماز پڑھی اسکول جانے کے لیے. جب میں تیار ہوئی ہوں تو میں نے بیگ جب میں نے بیگ اسکول کا ترتیب دینا شروع کیا تو میں نے دیکھا اور رپورٹ کارڈ میں نے اپنی کتاب میں سے جب نکالی تو میں حیران رہ گئی. میں نے دیکھا کہ اس کے نیچے رپورٹ کارڈ کے میرے بابا کے دستخط ہوئے ہیں اور اسی ڈارک کلر کے پین سے. میرے ہاتھ لرزنے لگے اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. میں نے اپنی بہن کو آواز دی اور اپنی بہن سے کہا یہ دیکھو بابا آئے تھے. پھر میں نے اپنا خواب اپنی بہن کو بیان کرنا شروع کیا. پھر میری بہن نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ابھی اس بات کا علم کسی کو بھی نہ ہو جب تک ماما نہ آ جائیں. خیر ہم لوگ تیار ہو کر اسکول چلے گئے. جب ٹیچر نے رپورٹ کارڈ جمع کرنی شروع کی تو اب میں بہت تذبذب میں تھی. میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں اس رپورٹ کارڈ کو اپنے سے الگ کروں. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں وہ رپورٹ کارڈ ان ٹیچر کو دے دوں یا اپنے پاس رکھوں یا اس واقعے کو میں بیان کروں. پھر میری جو ایک دوست تھی میں نے اس سے وہ واقعہ بیان کیا اور میں نے کہا میں نے ایسے ایسے رات خواب میں دیکھا تھا اور یہ میری رپورٹ کارڈ ہے. میری دوست نے کہا کہ معصومہ میں نے شہید مطہری کے ایک واقعے میں پڑھا تھا کہ شہید مطہری نے کہا تھا کہ جو شہداء کے حوالے سے جتنے بھی معجزات اور جتنے بھی واقعات اور کرامات رونما ہوتی ہیں وہ حقیقت رکھتی ہیں اور وہ جھوٹ نہیں ہوتی ہیں. اس کے بعد اس نے میری بات سنی ہی نہیں اور وہ میرے رپورٹ کارڈ لے کر دوڑتی ہوئی اسکول کے کوریڈور میں گئی اور زور زور سے اس نے چیخنا شروع کر دیا اور اس نے کہا کہ یہ دیکھیں شہید صالحی کا معجزہ ہوا ہے. انہوں نے اپنی بیٹی کے رپورٹ کارڈ پہ شہادت کے بعد دستخط کیے ہیں. اور اس طرح سے سب اس کے پاس جمع ہو گئے. پھر مجھے لے کے پرنسپل کے آفس میں آئے تو پرنسپل نے مجھ سے کافی سوالات وغیرہ کیے. ظاہر سی بات ہے کہ اس بات کا یقین کرنا آسان نہیں تھا. وہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ ظاہر ہے اب بھی میرے بابا کی شہادت ہوئی ہے, میں ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہوں, ہو سکتا ہے میں نے خود یہ بات بیان کی ہو. لیکن جب انہیں یہ اطمینان حاصل ہو گیا تو انہوں نے میری وہ امتحان کی رپورٹ کارڈ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے دفتر بھیجی اس کو تائید کرنے کے لیے. پھر وہ میری رپورٹ کارڈ جو تھی کافی عرصے وہاں ان کے دفتر میں رہی. لیکن اسی دوران کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے, کچھ اور لوگوں نے میرے بابا کو خواب میں دیکھا
کہ میرے بابا خواب میں آئے ہیں، اور جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا واقعی آپ آئے تھے، آپ نے اپنی بیٹی کے رپورٹ کارڈ پہ دستخط کیے تھے، تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی، اور انہوں نے کہا کہ جو کوئی بھی یہ حقیقت ہے، اور جو کوئی بھی اس حقیقت کو جھٹلائے گا تو وہ خود جھوٹا ہے۔ اور اس طرح سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے دفتر سے بھی اس رپورٹ کارڈ کی تائید ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ معجزہ شہید صالحی کی جو کرامات ہیں وہ اتنی زیادہ ہوتی چلی گئی کہ بے وضوح، یعنی لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا اور اپنی زندگیوں میں انہوں نے شہید صالحی کی کرامات دیکھی۔ محترم، یہ واقعی بہت حیرت انگیز اور ہماری دل اور روح کو منور اور روشن کر دینے والا واقعہ ہے۔ پروردگار عالم سے ہماری یہ دعا ہے کہ خداوند ہماری بھی نیتوں کو اور ہمارے اعمال کو اتنا نیک اور پاکیزہ کر دے کہ پروردگار کی بارگاہ میں وہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ درجہ قبولیت تک پہنچ سکیں۔ بے شک شہید مجید صالحی کے کاموں میں جو خلوص تھا اور جو اخلاص تھا، اسی کی وجہ سے آپ نے شہادت کا بھی درجہ حاصل کیا، اور آپ کے وہ تمام اعمال جو ہیں وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں درجہ قبولیت تک پہنچے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم ایک اور شہید کا واقعہ لے کر آپ کے لیے حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔